سوال جو آج آیا ہوا ہے اس کو شامل کیے لیتے ہیں کہ عشق اور کلندر میں کیا فرق ہے، اور عاشق اور کلندر میں مطلب کیا فرق ہے۔ یہی بالکل وہ موضوع ہے کہ کلندر وہ شخصیت ہے جو بالکل ہی سرے سے تمام قسم کے دنیاوی معاملات سے دور ہو کر صرف اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو جاتا ہے، کوئی اور کام اس کے اندر ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس کو کسی اور چیز کی سوچ، کسی اور چیز کا خیال، کسی اور چیز کی بات رہتی ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ دنیاوی رشتے، ازدواجی رشتے، تمام چیزوں سے وہ بے نیاز ہو کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے عشق میں لگ جاتا ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کسی بزرگ کا، تو انہوں نے عبادت کر رہے تھے، کچھ چلا کر رہے تھے، آپ کو الہام ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، کیا حاصل کرنا چاہتے ہو، کیا بننا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی میں مشاورت کر لوں تو کل جواب پیش کرتا ہوں۔ اب مشاورت کے لیے وہ گھر جا رہے ہیں اپنی والدہ سے مشاورت کے لیے۔ راستے میں ان کو ایک فقیر ملا، مجذوب قسم کا مفلوق الحال شخص، اس کے پاس سے گزرے تو اس نے پوچھا، واہ بھائی واہ، اس بزرگ نے جو بیٹھے ہوئے تھے، واہ بھائی واہ، بڑے چلے کیے، جب موقع آیا کچھ بننے کا، پوچھنے کا، کوئی سوال آیا تو تجھ کو جواب ہی نہ آیا۔ دل میں بڑا خیال اٹھا کہ یار بندہ تو بڑا راز والا ہے، اس نے میرے دل کی کیفیت کو پہچان لیا ہے اور مجھے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے، لیکن میں اس کو کیا جواب دوں؟ خاموش ہو کے چلے گئے۔ اپنی والدہ سے جا کے انہوں نے بات کہی کہ جی یہ میرے مطلب ہے آج آیا بات، سوال آیا اور اس کا یہ جواب میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اور رستے میں ایک بزرگ نے مجھے یہ بات بھی کہی ہے، تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ والدہ نے فرمایا کہ جس نے تمہیں یہ بات کہی ہے نا رستے میں، صحیح جواب بھی وہی شخص دے گا، کل صبح اسی کے پاس چلے جاؤ۔ اب اگلی صبح وہ صبح آئے وہاں پہ، پتہ کیا تو پتہ چلا کہ بزرگ تو موجود نہیں ہے۔ ادھر سے پوچھا ادھر سے پوچھا، کسی نے کہا جی وہ تو کل رات کو مر گیا تھا تو اس کو وہاں جنگل میں پھینک دیا کسی نے۔ سوچا کہ اس نے تو مجھے جواب دینا تھا اور یہ جنگل میں کیسے تو فوت ہو گیا، اب کیا بنا؟ خیر دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ کوئی جسم کے پابند تو ہوتے نہیں ہیں، چلتے ہیں دیکھتے ہیں جہاں اس کا جسم ہے وہیں سے کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا۔ جب جا کے وہاں پہ دیکھا تو جسم جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا تھا۔ آواز دے کے کہا کہ ہاں بھائی سوال کا جواب چاہیے تھا آپ سے۔ تو اس کے بزرگ کا جو سر پڑا ہوا تھا اس میں سے جواب آیا، انہوں نے کہا تیری والدہ نے بھیج دیا نا ادھر، اس لیے اب چلو مان لیتے ہیں تمہاری بات، جواب دے دیتے ہیں۔ تم صرف یہ کہو کہ نہ میں عاشق بننا چاہتا ہوں نہ میں معشوق بننا چاہتا ہوں، جو آپ کو پسند ہے وہ بنا دیں۔ ترجمہ اور تشریح اس کی یہ ہے کہ اگر تم معشوق بنو گے تو پھر تم عجب و غرور میں چلے جاؤ گے، نخروں میں چلے جاؤ گے، کرامتوں میں چلے جاؤ گے اور بہک سکتے ہو، اور اگر عاشق بنو گے تو وہ حال ہوگا جو میرا ہوا کھڑا ہے، عاشقوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور دونوں باتوں سے گریز کر کے تم اس سمت میں آ جاؤ کہ جس سمت میں کہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کرو کہ اللہ تعالیٰ جو خود بنانا چاہتا ہے وہی بنا دے۔ اب جو خود بنائے گا تو پھر اس کا احترام اور اس کا اگلا مقام بھی خود ہی رکھے گا، اس کو خود ہی پھر سپورٹ بھی کرے گا، خود ہی اس کو پھر مکمل بھی کرے گا، خود ہی اس کی حفاظت بھی فرمائے گا، خود ہی اس کی دنیا بھی، آخرت بھی، ظاہر بھی، باطن بھی، اول بھی، آخر بھی، ہر قسم کی اس کی صفات اور تمام معاملات میں اس کی مدد اور اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ اور ترقی سب کچھ وہ خود ہی کرے گا۔ یعنی اگر بچنا ہے مسائل سے تو ایک ہی حل ہے کہ باری تعالیٰ جو بنانا ہے خود ہی بنا دے، بس بنانا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بنانا تو بھی ٹھیک ہے، صرف اپنی سائڈ سے وابستگی اس کے ساتھ جوڑ کے رکھو، بس ٹھیک ہے۔ اب
سوال کو کلوز کرتے ہوئے کہ کلندر وہ شخصیت ہے جو اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا خاص عشق ہے. بغیر عشق کی انتہا کے کلندر کا مقام نہیں ملتا. ٹھیک ہے، تو وہ خاص اس مقام میں عشق پر پہنچ چکا ہوتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ بندہ جب نوافل کی کثرت سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کے ہاتھ بھی میں بن جاتا ہوں، اس کے پیر بھی میں بن جاتا ہوں، اس کی زبان بھی میں بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بھی میں بن جاتا ہوں، اس کے کان بھی میں بن جاتا ہوں، اس کی زبان بھی میں بن جاتا ہوں. سب کچھ جب خود اللہ تعالیٰ بن جاتا ہے تو وہ مقام ہے